نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وعلى سيدتنا فاطمة وعلى سيدتنا زینب وعلى سيدنا حسن وعلى سيدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مجھے SBI نیوز پر دیکھنے والے تمام ناظرین اور سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، آمین۔ چونکہ 21 رمضان المبارک منبع فیض و عطا، تاجدار حل عطا، فاتح حیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہوئی، آج اسی حوالہ سے آپ کی حالات زندگی، فضائل، کرامات، ولادت پاک اور شہادت پاک کے حوالہ سے کچھ عرض کروں گا۔ کون علی علیہ السلام؟ وہ علی علیہ السلام جو مشکل کشا ہیں۔ کون علی علیہ السلام؟ وہ علی علیہ السلام جو دردوں کی دوا ہیں۔ کون علی علیہ السلام؟ وہ علی علیہ السلام جو لافتہ ہیں۔ کون علی علیہ السلام؟ وہ علی علیہ السلام جو دماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کون علی علیہ السلام؟ وہ علی علیہ السلام جو بطول سلام اللہ علیہا کے شوہر ہیں۔ کون علی علیہ السلام جو خدا کے خانہ زاد ہیں۔ کون علی علیہ السلام جو کعبے کے گوہر ہیں۔ سامعین کرام، کون علی علیہ السلام؟ وہ علی علیہ السلام جو ملت اسلامیہ کی تقدیر ہیں۔ کون علی علیہ السلام؟ وہ علی علیہ السلام جو غیرت الہی کی شمشیر ہیں۔ کون علی علیہ السلام؟ وہ علی علیہ السلام جو اسرار امامت کی تعبیر ہیں۔ کون علی علیہ السلام؟ وہ علی علیہ السلام جو ممار نبوت کی تعمیر ہے۔ کون علی علیہ السلام؟ وہ علی علیہ السلام جو نور علی نور کی تنویر ہیں۔ کون علی علیہ السلام؟ وہ علی علیہ السلام جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو بہو تصویر ہیں۔ وہ ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ کون علی علیہ السلام؟ وہ علی علیہ السلام کے جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکوٰۃ شریف میں آتا ہے پیج 564 پر، حضرت عمر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان علی منی وانا منہ فہو ولی کل مؤمن، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور وہ ہر مومن کے دوست ہیں۔ کہ جن کے وہ علی علیہ السلام کے جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں والی ہوں، اس کے علی دوست ہیں، اس کے علی والی ہیں، اس کے علی مددگار ہیں۔ وہ علی علیہ السلام کے جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا دار الحکمت وعلی بابها، کہ میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علامہ دیوانی نے اپنی کتاب اخلاق جلالی میں لکھا ہے کہ
حکمت کی انہوں نے ڈیفینیشن کی ہے کہ علم موجودات کو بشری طاقت کے ساتھ کما حقہ جاننا یہ حکمت ہے۔ تو اسی لیے سامعین کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر مجھ تک رسائی چاہتے ہو تو اس کا دروازہ جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ مثال کے طور پر ایک گھر ہے، اس گھر میں آپ داخل ہونے کے لیے دروازہ استعمال کرتے ہیں اور دروازے سے داخل ہو کر آپ گھر جاتے ہیں، تو حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں حضور کا یہ فرمانا آنا دار الحکمت و علی بابھا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دروازہ جو ہے وہ علی ہے، مجھ تک پہنچنا ہے تو دروازے سے آنے کے لیے، گھر میں داخل ہونے کے لیے دروازے سے آنا پڑے گا، اور دروازہ جو ہے وہ حضرت علی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا مثال لیجئے کہ اگر آپ نے لاہور جانا ہے تو آپ کو کئی دروازے شادرہ سے گزرنا پڑے گا، یا آپ پشاور جانا چاہتے ہیں باب حیبر سے آپ کو گزرنا پڑے گا، تو اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، مجھ تک پہنچنا ہے، رسائی حاصل کرنی ہے تو دروازے سے انٹر ہونا پڑے گا، پہلے دروازے سے داخل ہونا پڑے گا، اور دروازہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ علی علیہ السلام کے جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کون علی علیہ السلام؟ وہ علی علیہ السلام کہ جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کنز الاعمال میں پیج 158 پر، جلد نمبر 6 پر آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادۃ، علی علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھنا، چہرے مبارک کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ وہ علی علیہ السلام کے جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وذکر علی عبادۃ، علی علیہ السلام کے کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ وہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت پاک بھی بے مثل و بے مثال تھی۔ وہ بے مثل و بے مثال اس وجہ سے تھی کہ آپ کو یہ اعزاز، یہ شرف، یہ بلندی، یہ اوج، یہ کمال، یہ رتبہ صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات مبارکہ کو حاصل ہے، کائنات میں کسی شخص کو یہ مرتبہ، یہ مقام حاصل نہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ آپ کی ولادت پاک کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی۔ کسے راہ میسر نشد آئیں سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کہ جب آپ کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں آپ کا نور مبارک پیدا ہوا، وہ طواف کعبہ میں مشغول تھی، کعبے کا طواف کر رہی تھی، تو ان کو اچانک آپ کی طبیعت خراب ہوئی، درد محسوس کیا، اور حیران تھی حضرت علی علیہ السلام کی والدہ محترمہ کہ کہاں جاؤں، یہاں تو لوگ موجود ہیں اور طواف کعبہ کر رہے ہیں۔ تو اچانک کعبے کی دیوار پھٹ جاتی ہے۔ جب کعبے کی دیوار پھٹی اور غیب سے ندا آئی اے علی علیہ السلام کی امی جان اندر تشریف لائیے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی امی جان سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کے اندر تشریف لے جاتی ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی پیدائش مبارک ہوتی ہے، اور آپ کی پیدائش مبارک عام الفیل کے 30ویں سال 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک ہوئی۔ اور یہ نکتہ تمام ناظرین و سامعین کے لیے کہ جب آپ کی پیدائش مبارک ہوئی تو آپ نے اپنی چشمان مبارک کو نہ کھولا۔ جب حضور کو اس کی خبر دی گئی تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر تشریف لائے اور حضرت علی علیہ السلام کو گود میں اٹھایا، اور پہلا غسل حضرت علی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، اور تمام لوگوں کو یہ فرمایا کہ آج میں پہلا غسل حضرت علی علیہ السلام کو دے رہا ہوں،
کل یہ آخری غسل مجھے دیں گے۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے منہ میں ڈالی، تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنی چشمان مبارک اپنی آنکھوں کو کھول دیا، اور اپنی آنکھوں کو جب کھولا تو سب سے پہلے جس ہستی کا، جس شخصیت کا دیدار کیا، جس کی زیارت سب سے پہلے کی، وہ روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ وہ والضحیٰ کا مکھڑا تھا، وہ واللیل کی زلف تھی۔ سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام نے جس کا نظارہ دنیا میں آنے کے بعد کیا، وہ روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اور پھر حضرت علی علیہ السلام کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جس ہستی کی زیارت کی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ تھی۔ اور آخری زیارت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لخت مبارک میں اتارا جا رہا تھا، اس وقت بھی حضرت علی علیہ السلام کو یہ شرف اور یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس وقت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے آپ نے زیارت کرنے والے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہی تھے۔ یقیناً سامعین ناظرین کرام، حضرت علی علیہ السلام کی اسی طرح ولادت پاک بے مثل و بے مثال کے علاوہ آپ کی تمام زندگی، آپ کے عادات و خصائل بے مثل و بے مثال تھے۔ آپ کی بارے میں حضور نے فرمایا کہ میری محبت علی کی محبت ہے، علی کی محبت میری محبت ہے، اور میری محبت خدا تعالیٰ کی محبت ہے، اور خدا تعالیٰ کی محبت سیدھا رستہ جنت والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکوٰۃ شریف میں آتا ہے، صفحہ نمبر 565 پر موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، کہ جس نے علی سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے مجھ سے محبت رکھی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھی، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھی اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ بغض و عناد رکھا، دشمنی رکھی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من سب علی فقد سبنی، کہ جس نے علی علیہ السلام کو گالی دی اس نے گویا مجھ کو گالی دی۔ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کنز الاعمال میں پیج 132 پر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من ابغض علی فقد ابغضانی ومن ابغضانی فقد ابغض اللہ، کہ جس نے علی علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھی اس نے گویا میرے ساتھ دشمنی رکھی، اور جس نے میرے ساتھ دشمنی رکھی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دشمنی رکھی، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دشمنی رکھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، نار حاویہ ہے۔ یقیناً سامعین کرام، ناظرین کرام، حضرت علی علیہ السلام کی تمام عادات و خصائل بے مثل و بے مثال ہیں۔ اگر آپ کے علم مبارک کو دیکھیں تو وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ حضرت ابو الطفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کانوں سے سنا حضرت علی علیہ السلام لوگوں سے یہ خطاب فرما رہے تھے کہ سلونی سلونی فواللہ لا تسلونی عن شیء یکون الی یوم القیامت الا خدستکم بہ، کہ مجھ سے پوچھ لو جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، میں تمہیں تمام چیزوں کی خبر دوں گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یوں ارشاد فرمایا، سلونی عن ترک السماء فانی عارف بها من ترک الارض، کہ مجھ سے آسمانوں کے رستے پوچھو، میں زمین کے رستوں کے ذریعے سے ان کو جانتا ہوں۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا مجھ سے آسمانوں کے رستے پوچھو، میں زمین کے رستوں کے ذریعے سے ان کو جانتا ہوں، تو ادھر جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور کہا، اور انسانی شکل میں آئے، فجاء جبریل فی صورت رجل، جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی
کہ یا علی آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے مجھ سے آسمانوں کے رستے پوچھو، میں زمین کے رستوں کے ذریعے سے ان کو جانتا ہوں، تو بتائیے کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ حضرت علی نے زمین کا کونا کونا دیکھا، آسمان کا کونا کونا جو ہے اس پر نظر دوڑائی، آپ نے جو ہے اب مغرب کی جانب دیکھا، مشرق کی جانب دیکھا، شمال کی جانب دیکھا، جنوب کی جانب دیکھا، لیکن جبرائیل امین کہیں نظر نہیں آئے۔ تو فرمایا میں نے زمین کو بھی دیکھا، آسمان پر بھی نظر دوڑائی، چاروں اطراف اور اکناف میں نے دیکھا، لیکن جبرائیل نظر نہیں آئے۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہی جبرائیل ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے شواہد النبوت صفحہ نمبر 279 پر آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا سلونی اما دون العرش، مجھ سے پوچھ لو، خدا کی قسم جو کچھ ہونے والا ہے عرش عظیم کے نیچے جو ہے مجھ سے پوچھ لو۔ روایت میں آتا ہے کہ جب مدینہ منورہ میں چند منافقین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر اعتراض کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پورے مدینہ میں یہ منادی کرا دی کہ کل تمام لوگ جو ہے مسجد نبوی میں جمع ہو جائے۔ تو کل اگلے دن جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حکم پر تمام لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوئے، اور جب مسجد نبوی میں جمع ہوئے تو آپ نے منبر پر چڑھ کر خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا سلونی اما دون العرش، مجھ سے پوچھ لو جو کچھ عرش الہی کے نیچے ہے۔ اس میں جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ایک یمنی شخص کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا یا علی علیہ السلام آپ نے یہ بڑا دعویٰ کیا ہے کہ مجھ سے پوچھ لو جو کچھ عرش کے نیچے ہے، میں تمہیں تمام چیزوں کی خبر دوں گا، بتلائیے حال رأیت ربک یا علی، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا خدا کی قسم میں عبادت کرتا ہی نہیں جب تک اپنے خدا کو نہ دیکھ لوں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں ایک سجدہ کرتا ہوں اور دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے میں اپنے خدا کا دیدار کر لیتا ہوں، اپنے خدا کو دیکھ لیتا ہوں۔ تو ہاں میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ تو اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک یہودی عالم جو تھا اس نے کوئی 7 کویسچن کیے، پوچھا کہ یا علی یہ بتلائیے وہ کون سا مرد ہے جس کی ماں ہے نہ باپ ہے، وہ کون سی عورت ہے جس کی ماں ہے نہ باپ ہے، اور پھر تیسرا کویسچن یہ کیا وہ کون سا مرد ہے جس کی ماں تو ہے باپ نہیں، چوتھا کویسچن یہ کیا کہ وہ کون سا پتھر ہے جس نے جانور کو جنا ہے، اور پانچواں کویسچن یہ کیا کہ وہ کون سی عورت ہے جس نے 3 گھڑیوں میں یہ اپنے بچے کو جنم دیا، اور چھٹا کویسچن یہ کیا کہ یا علی بتائیے کہ وہ کون سے 2 دوست ہیں آپس میں کبھی دشمن نہ بنیں گے، اور 7واں کویسچن یہ کیا کہ جو 2 دشمن ہوں گے آپس میں کبھی دوست نہ ہوں گے ان کے بارے میں بتلائیے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے 7 کویسچن کے جوابات دیے۔ آپ نے فرمایا جو مرد ہے جو ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے حضرت آدم علیہ السلام ہے، وہ عورت جو ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئی ہے وہ حضرت حوا علیہ السلام ہے سلام اللہ علیہ ہیں، اور اسی طرح آپ نے بتلایا کہ حضرت جو مرد بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور وہ پتھر جس نے جانور کو جنا ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، اور پھر آپ نے یہ بھی بتلایا کہ وہ عورت جس نے 3 گھڑیوں میں اپنے بچے کو جنم دیا وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ ہے، جن کو پہلی گھڑی میں حمل ٹھہرا، دوسری گھڑی میں آپ کو درد ذیل ہوئی، اور تیسری گھڑی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارک ہوئی۔ اور چھٹے کویسچن کا آپ نے جواب دیا کہ 2 دوست کبھی دشمن نہ بنیں گے، وہ جسم اور روح ہیں جو آپس میں کبھی دشمن نہ بنیں گے، اور 7واں کویسچن جو 2 دشمن ہیں کبھی دوست نہ بنیں گے، تو آپ نے فرمایا وہ موت اور حیات ہیں۔ جب یہودی عالم نے ان 7 کویسچن کے جوابات سنے تو اس نے کہا کہ یا علی آپ نے بالکل ٹھیک آنسر دیے ہیں، بالکل صحیح جوابات دیے ہیں، میں مان گیا ہوں کہ آپ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اور تفسیر روح البیان میں آتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خود ارشاد فرمایا کہ انا نقطۃ التی تحت الباعی، انا نقطۃ التی تحت الباعی، وہ میں وہ نقطہ ہوں جو بسم اللہ کی با کے نیچے آتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہ ہوں گے، کبھی علیحدہ نہ ہوں گے، حوض کوثر تک یہ آپس میں اکٹھے رہیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ شواہد النبوت پیج 280 پر آتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جب قرآن خوانی کرتے، گھوڑے کی ایک رکاب میں اپنا دایاں قدم رکھتے تو قرآن مجید شروع کرتے، اور اپنا بایاں قدم گھوڑے کی دوسری رکاب میں رکھتے تو پورا قرآن مجید مکمل کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحاوت کی بات کریں تو آپ کی صحاوت بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام نماز ظہر کی حالت میں آپ نماز ظہر ادا کرنے کے لیے آئے اور رکوع کی حالت میں تھے، اور رکوع کی حالت میں اس وقت سائل آیا، اس نے مانگا لیکن اسے کسی نے کچھ عطا نہ کیا۔ سائل نے اپنے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائے، عرض کی کہ مولا میں تیری گھر میں آیا ہوں، میں نے سوال کیا ہے، مجھے کچھ عطا نہیں کیا گیا۔ ابھی سائل یہ فریاد کر ہی رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنا دایاں ہاتھ پیچھے کیا جس میں رنگ موجود تھی، انگوٹھی، تو سائل سمجھ گیا، اس نے وہ انگوٹھی اتاری اور چلا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام منظر ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہ مبارک کو آسمان کی طرف کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ جس طرح میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو تو نے قبول کیا اور انہوں نے تیری بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، کہ انہوں نے دعا کی کہ یا الہی میرا سینہ کھول دے، میری گرہ کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، اور میرے خاندان میں سے ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر بنا دے، انہیں میرے کام میں شریک کر، ان کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر۔ تو باری تعالیٰ تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے فرمایا سنشر عدودک بیاخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یسلون علیکما، ابھی ہم آپ کے زور بازو کو مضبوط کرتے ہیں، ہم آپ دونوں کو غلبہ دیں گے اور وہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ میں بھی تیرا محبوب ہوں، تیرا حبیب ہوں، میں بھی تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ تو میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو بھی آسان کر دے، اور علی علیہ السلام کو میرا وزیر بنا دے اور ان کے ذریعے میری پشت کو مضبوط کر دے۔ ابھی حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ حضور نے کی دعا مکمل نہیں ہوئی، ادھر جبرائیل امین قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 لے کر آگے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ نہیں ہے تمہارے دوست سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ اب تفسیر نصفی میں جلد نمبر 1 پیج 289 پر آتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، انما نزلت فی علی رضی اللہ تعالی عنہ حین سألہ سائل وہو راکع فی صلاتہ۔ تفسیر نصفی میں آتا ہے کہ یہ آیت کریمہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، جس وقت وہ رکوع کی حالت میں تھے اور سائل آیا تھا اور آپ نے اس سائل کی ضرورت کو پورا کیا تھا۔ تو یہ تھی حضرت علی علیہ السلام کی صحابت جو بے مثل و بے مثال تھی۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو ہے ہر عادات ہی بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ کی تمام حیات مبارکہ وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ کا جو ہے علم مبارک اور صحابت وہ بے مثل و بے مثال تھا، اور ولادت سے لے کر شہادت پاک تک
ہر چیز آپ کی بے مثل و بے مثال ہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اگر ہم انصاف دیکھتے ہیں، عدالت علی کو دیکھتے ہیں، دنیا میں ایسا انصاف قائم کیا، ایسا جسٹس قائم کیا جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول مبارک ہے، من اراد ان ينصف الناس من نفسه فليحب لهم ما يحب لنفسه، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ عدل و انصاف قائم کریں، اسے یہ چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زرہ مبارک جو ہے جنگ صفین کے موقع پر گم ہو گئی، اور آپ جو ہے زرہ کے بغیر ہی جنگ لڑنے کے لیے چلے گئے، اور جب جنگ سے واپسی کوفہ تشریف لائے تو آپ نے زرہ یہودی کے ہاتھ میں دیکھی۔ آپ نے یہودی کو بولا یہ زرہ میری ہے، یہودی کہنے لگا یہ زرہ میری ہے، تو آپ نے اس یہودی سے فرمایا چلو نہ میں فیصلہ کرتا ہوں نہ تم فیصلہ کرو، آؤ قاضی کی عدالت میں چلتے ہیں، پتہ تو چلے کہ یہ زرہ کس کی ہے۔ آپ قاضی کی عدالت میں چلے جاتے ہیں، قاضی دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ وقت کے امیر المومنین ہیں، اور یہاں کیسے آنا ہوا؟ پوچھتا ہے قاضی کہ یا علی آپ کیسے یہاں آئے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جواب دیتے ہیں کہ میں اس یہودی کو لے کر آیا ہوں، اس کے ہاتھ میں جو زرہ ہے یہ میری ہے، یہ کہتا ہے میری ہے۔ اب اس جج نے، قاضی نے پوچھا اے یہودی بتا یہ زرہ کس گیا؟ یہودی کہنے لگا یہ زرہ میری ہے۔ تو اس کے بعد اس قاضی نے، اس جج نے حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا علی آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، کوئی ثبوت ہے تو لائیے۔ فرمایا میرے پاس دو ثبوت ہیں، ایک میرا غلام قمبر ہے اور دوسرا میرا بیٹا امام حسن علیہ السلام ہے۔ تو اس قاضی نے، اس جج نے فرمایا کہ باپ کے حق میں از روئے شریعت گواہی قبول نہیں، لہذا اس نے یہ ڈیسیژن دیا، یہ فیصلہ دے دیا یہودی کے حق میں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے اس فیصلے کو منوعاً قبول کیا، اور یہودی اتنا متاثر ہوا اسلام کے سچے عدل و انصاف کو دیکھ کر اور حضرت علی علیہ السلام کے کردار کو دیکھ کر کہ اس کی زبان پر جاری ہو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور وہ مسلمان ہو گیا اور پکار اٹھا کہ یا علی آپ ہی سچے ہیں، یہ آپ کی ہی زرہ ہے۔ اسی طرح یہ تھی آپ کا عدل و انصاف جو بے مثل و بے مثال ہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو ہے آپ کی شجاعت بے مثل و بے مثال ہے، اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ آپ جو ہے بہادروں کے بادشاہ ہیں اور آپ خدا کے شیر ہیں اور قوت پروردگار ہیں، آپ جیسا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار حیدری جیسی کوئی تلوار نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ خیبر کے موقع پر مسلمانوں کی ایک جماعت حضرت سہیل بن عدی وہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند آدمی تشریف لائے اور صحابہ کرام آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میں یہ اسلام کا جھنڈا اس شخص کو عطا کروں گا کہ جس کی ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالی اس قلعے کو فتح کرائے گا۔ اب صبح ہوئی تو ہر ایک کی کوشش تھی، خواہش تھی، تمنا تھی، آرزو تھی یہ جھنڈا جو ہے مجھے ملے گا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا این علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان کو بلائیے۔ جب حضرت علی علیہ السلام آئے تو حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لباب مبارک لگایا تو حضرت علی علیہ السلام کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی، اور آپ کو اسلام کا جھنڈا پکڑایا اور لشکران اسلام کو آپ کی قیادت میں خیبر کی طرف روانہ کیا۔ جب آپ خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو دل میں آپ کے جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، آنکھوں میں جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظارہ تھا، اور ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا تھا۔ جب آپ میدان جنگ میں اترے تو آپ نے یہ نعرہ بلند کرتے ہوئے اترے کہ سمتنی امی حیدرہ، سمتنی امی حیدرہ، کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اور مرخب جو تھا قلعہ قموس پر وہ فائز تھا، وہ بڑا ہی
جو تھا مانا مانا پہلوان تھا، تو آپ نے اس کو للکارا، تو اس نے تلوار کا وار کیا، آپ نے اپنی ڈال مبارک پر روکا، آپ علیہ السلام نے وار کیا، اس نے بھی ڈال پر روکا۔ جب آپ کی ڈال مبارک اس خیبر کے موقع پر ٹوٹ گئی تو آپ نے در خیبر کو اکھاڑ دیا اور اس کو ڈال بنایا، پھر مرخہ پر ایسا وار کیا کہ اس کو قتل کر ڈالا، اور پھر شان شان طریقے سے فاتحانہ انداز سے آپ نے اسلام کا جھنڈا خیبر کے قلعہ کموس پر گاڑ دیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ در خیبر اتنا بھاری بھرکم تھا، اتنا اس کا وزن تھا کہ 40 آدمی بھی اگر مل کر اس کو اٹھانے کی کوشش کریں تو وہ اٹھا نہیں سکتے۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام نے غزوہ خندق میں، جہاں کفر و اسلام کے خلاف ہونے والی ہر جنگوں میں حصہ لیا، وہاں غزوہ خندق میں حضرت علی علیہ السلام کا حصہ لینا، اس پر تمام انسان اور قیامت تک تمام فرشتے آپ کو تحسین اور آفرین کے پھول پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم غزوہ خندق سن 5 ہجری میں ہوئی۔ ادھر کفار کے 30,000 آدمی تھے، ادھر مسلمانوں کی تعداد 3,000 کے لگ بھگ تھی۔ تو ان کا ایک جنگجو عمرو بن عبد ود، جس کی طاقت، جس کی جرأت، جس کی ہمت 1,000 آدمیوں کے برابر مانی جاتی تھی، اب ابن ود نے مسلمانوں کو پکارا، حل من مبارزن، حل من مبارزن، کہ آؤ میرا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ہے تو آؤ۔ پہلی دفعہ کہا آؤ، دوسری مرتبہ بھی یہی لفظ کہا، تیسری مرتبہ جب اس نے پکارا حل من مبارزن، آؤ میرا مقابلہ کرنے والا کوئی ہے مسلمان تو میرے سامنے آئے۔ تو حضرت علی علیہ السلام اٹھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک کو چوما اور اجازت چاہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی اور اپنا امامہ اتار کر جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مبارک سر پر رکھا اور دعا دی کہ جاؤ علی تم خدا کے سپرد۔ تو جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میدان جنگ میں کے آپ نے عمرو بن عبد ود کو للکارا، اس نے کہا کہ اے بیٹے میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، تیرا باپ میرا دوست تھا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ میں تو تجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، اے دشمن خدا اور رسول، میں تجھے آج قتل کر کے ہی رہوں گا۔ تو جب اس کی غیرت سامنے غیرت ہوئی، وہ غیرت مند ہوا اور جو ہے گھوڑے سے اترا، گھوڑے سے اتر کر اس نے تلوار جو ہے سامنے لائی اور حضرت علی علیہ السلام پر وار کیا۔ جب وار کیا تو پھر جو ہے حضرت علی علیہ السلام نے ڈال پر روکا، تو آپ نے اس پر وار کیا، اس نے بھی ڈال پر روکا۔ جب دوسرا وار کیا تو آپ نے جو ہے اس کا جو ہے سر جو ہے وہ گردن اڑا دی اور اس کو قتل کر ڈالا۔ پھر گھوڑے پر بیٹھے اور آپ نے اس کے بیٹے حنبل کو بھی قتل کر ڈالا۔ پھر فاتحانہ اور شانیانہ طریقے سے، اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، فاتحہ انداز سے اور شان شان طریقے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو یہ ایوارڈ ملا، یہ انعام ملا کہ مدارج النبوت صفحہ نمبر 234 جلد نمبر 2 پہ آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لمبارزات علی ابن ابی طالب یوم الخندق افضل من اعمال امتی الی یوم القیامت، کہ علی علیہ السلام کا غزوہ خندق میں لڑنا میری امت کے تمام نیک اعمال جو قیامت تک کرے گی ان سے افضل ہے۔ ترازو کے 2 باٹ ہوتے ہیں، اگر ایک پلڑے میں اگر ہم حضرت علی علیہ السلام کا غزوہ خندق میں لڑنا رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں اگر ہم امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت تک کی تمام نیکیاں رکھ دیں، مگر وہ باٹ جو اوپر چلا جائے گا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا غزوہ خندق میں لڑنا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ خندق میں لڑنا، کہ اللہ تعالیٰ غزوہ خندق میں لڑنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا میری امت کے قیامت تک کے تمام نیک اعمال سے افضل ہے۔ یہ تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار۔ اور اسی طرح اگر ہم آپ کی شہادت پاک کا تذکرہ کریں تو وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ ایک خارجی ملعون عبد الرحمن ابن ملجم، وہ مکہ معظمہ سے کوفہ آیا اور ایک یہ کتاب تاریخ الخمیس اور اسد اللہ غالب میں یہ بات موجود ہے کہ ایک کتام نامی عورت جو تھی
اس پر وہ عاشق ہو گیا، اور عاشق ہونے کے بعد اس نے کچھ شرائط رکھی، اس کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو عورت نے شرائط رکھ دی جن میں 1000 اشرفیاں، ایک لونڈی غلام، اور 3000 اشرفیاں کے تھی۔ اس کے علاوہ حضرت علی علیہ السلام کا جو تھا ان کو شہید کرنا بھی شامل تھا۔ اب اس عورت نے یہ شرائط رکھیں، وہ عبد الرحمن ابن ملجم کے پاس سامنے یہ شرائط رکھ دی۔ اب جب شرائط رکھی تو ابن ملجم جو تھا وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو شہید کر دیتا ہوں تو پھر میرا اپنا کیا بنے گا۔ تو پھر اس نے، کیونکہ وہ اس عورت کی عشق میں مبتلا ہو گیا تھا، لہٰذا جو ہے کوفہ کے بازار میں گیا، اس نے تلوار خریدی، اور تلوار خرید کو اس کو زہر آلود کیا، اور اس کو معلوم تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جو ہے نماز فجر ادا کرنے کے لیے کوفہ کی جامع مسجد میں آئیں گے۔ وہ ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نماز فجر ادا کرنے کے لیے تشریف لائے تو عین جو ہے حالت نماز میں اس ظالم نے، اس ملعون نے، اس لعنتی نے، اس لعین نے، عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی علیہ السلام پر تلوار کے ساتھ وار کیا۔ جب وار کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے زوردار نعرہ بلند کیا، فزت برب الکعباتی، فزت برب الکعباتی، فزت برب الکعباتی، رب کعبہ کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچ گیا، رب کعبہ کی قسم میں نے اپنا حق ادا کر دیا، رب کعبہ کی قسم میں نے اپنے وعدے کو وفا کر دیا۔ پھر آپ لوگوں سے کہا کہ میرے قاتل کو پکڑو۔ پھر جب قاتل کو پکڑا گیا تو آپ نے کہا کہ اس کے لیے طعام لاؤ، اس کے لیے بستر سجاؤ، اور اس کو ٹھنڈا پانی دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے لیے گھر والے شربت بنا کر لائے، اور آپ نے کہا کہ پہلے میرے جو ہے مہمان ابن ملجم کو پلاؤ، لیکن اس نے پینے سے انکار کر دیا کہ ہو سکتا ہے اس میں زہر ملا ہو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اس وقت فرمایا، خدا کی قسم اگر آج تو جام پی لیتا تو قیامت کے دن حوض کوثر سے میں جام نہ پیتا جب تک تجھے نہ پلا لیتا، لیکن تو ہے کہ تو میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا۔ تو حضرات سامعین محترم، یہ تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا اخلاق کہ آپ جو ہے اپنے جانی دشمن پر بھی اس کو سینے سے لگا رہے ہیں، اس کو پیار کر رہے ہیں، اس پر جو ہے محبت اور الفت کے پھول نچھاور کر رہے ہیں۔ تو پھر جو ہے آپ نے اپنے شہزادہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کو بلایا، چند وصیتیں کی، اور پھر آپ نے کی جان مبارک جو ہے جان آفرین کے سپرد ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آج کی اس گفتگو سے جو میسج ہے وہ یہی جاتا ہے، تمام احباب کو یہی میسج جاتا ہے، اور تمام ناظرین اور سامعین جو سن رہے ہیں ایس پی آئی نیوز کی طرف سے، ان کو یہی پیغام اور میسج میرا یہی ہے کہ آج کی اس گفتگو کا جو پیغام ہے وہ یہ کہ تمام لوگ جو مسلمان ہیں آج کے دن عہد کریں، وعدہ کریں کہ آج کے دن جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے تمام غلام، حضرت علی علیہ السلام کے ماننے والے تمام غلام، کہ آئندہ ہم ہر طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے تمام سیاسی اور مذہبی اختلافات کو بلا کر اپنے دلوں کے اندر جذبہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نقش حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے تحت ہم عمل کر کے اپنے غریبوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی امداد کا جذبہ اپنے دلوں میں بیدار کریں گے۔ اور یہ بھی میسج ہے آج کی گفتگو کا کہ حق گوئی کے لیے، صداقت کے لیے کسی بھی قربانی سے ہمیں دریغ نہیں کرنا، اور تحفظ ناموس رسالت، تحفظ جو ہے تاجدار ختم نبوت اور تحفظ اہل بیت اطہار پر ہر وقت ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے۔ اپنا تن من دن سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے، اور علامہ اقبال کے اس شعر کو اپنی زندگی کا لازمی جزو بنانا ہے۔ اگر ہم نے اقبال کے اس شعر پر عمل کر دیا تو ہماری اخروی زندگی جو ہے اس میں ہم نجات حاصل کریں گے اور جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔
سرما ہے میری آنکھ کا ہاک مدینہ و نجف. The west dazzling wisdom has failed to dazzle me, for the dust of Medina and Najaf has made my eyes immune. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم سے، مغربی تعلیم سے تم دنیاوی زندگی میں کامیابی و کامرانی حاصل کر لو گے، لیکن اگر تم حقیقی کامیابی چاہتے ہو، حقیقی فلاح چاہتے ہو، اخروی نجات چاہتے ہو، تو اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد حضرہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا روضہ مبارک نجف عراق میں جو ہے، اس کی خاک کو، اس کی مٹی کو دنیا کی تمام چیزوں سے عزیز تر سمجھنا ہوگا. اگر تو نے ان دو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد حضرہ کی خاک کو اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے روضہ مبارک کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیا، تمام چیزوں سے اس کو عزیز تر سمجھا، پھر تمہارے لیے اخروی نجات ہے اور جنت کا راستہ ہے. آخر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس وقت عالمین کے مسلمان مسلمات، ملک پاکستان، ہمارے ضلع گجرات میں جتنے بھی کرونا وائرس کی وبا سے متاثرین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آج ذکر علی کرنے کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.